جو آخری جو ان کے پاس حربہ ہوتا ہے کہ جی انجینئر صاحب کو ہمارے ساتھ بٹھا دیں یا میرے پاس آ جائیں یا میں اکیڈمی آ جاتا ہوں. سرکار اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ اپنی کوئی نمائندہ شخصیت کی بات کریں. اس کی وجہ ہے کہ آپ کو تو اکثریت نہیں مان رہے. اکثریت تو پارٹی وہ ہے جو الیاس قادری پارٹی اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی پارٹی ہے, وہ تو آپ کو رافضی مانتے ہیں. تو آپ بریلویوں کے کہاں سے نمائندہ ہو گئے؟ سیدھی سی بات ہے, میجورٹی تو ان کے ساتھ ہے. آپ کو کس نے نمائندہ شخصیت بنا دیا؟ اور ان کی بھی بات ہم کریں گے, وہ بھی نمائندہ شخصیت نہیں ہے ڈاکٹر اشرف جلالی, کیونکہ دوسری پارٹی ان کے خلاف ہے. نمائندہ شخصیت ہے مفتی منیب الرحمان صاحب. ہاں, جب سعد رضوی صاحب کے دھرنے کے اوپر مشکل وقت آیا تھا تو اس وقت کے آرمی چیف نے مفتی منیب صاحب کو بلا کر ثالثی کروائی تھی. وہ ہے نمائندہ شخصیت. تو نکالو اپنے بڑوں کو, ہاں ہوا لگواؤ 14 اگست کے اوپر. ہاں یار, ہمارے پاکستانی قوم بھی اپنے صدر پاکستان کو ہوا لگواتی ہے. حالانکہ ڈیموکریٹک سسٹم میں صدر کے عہدے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. یہ کروڑوں اربوں روپے کا نقصان پاکستانی نیشن کے اوپر انہوں نے تھوپا ہوا ہے. پرائم منسٹر ہے, بس صرف ایک اعزازی ہوتا ہے. تو اپنے بڑوں کو ہوا لگواؤ نا. دیکھو, جب ہمارے صحابہ کرام پر برا وقت آیا, غزوہ حنین کے موقع پر ایک تکبر والا جملہ صحابہ کی زبان سے نکل گیا. سورہ توبہ میں آیا, اپنی کثرت کے اوپر انہوں نے تعجب کیا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر بھاگنے کی جگہ نہیں ملی. ہاں جی, ہم بدر میں 313 تھے, غالب آئے, آج تو ہم ہزاروں میں ہیں. قبیلہ حوازن کے تیروں کا مقابلہ نہیں کر سکے, اور 12,000 کے لشکر میں صرف 80 بندے نبی الاسلام کے ساتھ رہ گئے. اور نبی الاسلام اپنے خچر پہ اکیلے آگے بڑھے 80 لوگوں کو ساتھ لے کر, اور آپ کی مہار آپ کے چچا زاد ابو سفیان بن حارث نے, یہ مامو جی کے والد نہیں ہے, یہ نبی الاسلام کے چچا زاد ہے, ابو سفیان بن حارث. اور نبی الاسلام خچر پہ آگے بڑھ رہے ہیں. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں, اس میں کوئی شک نہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں, اس میں کوئی شک نہیں. یعنی لیڈر کا پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جب مشکل وقت آتا ہے. اگر نبی الاسلام اپنی اس دعوت میں سچے نہ ہوتے تو کبھی آگے نہ بڑھتے. اور آپ نے ایک مٹھی بھری یوں کنکروں کی اور کافروں کی طرف یوں پھینکی, اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا, مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی. تو سرکار, آپ کے فرقوں کے اوپر برا وقت آیا ہے تو نکالو اپنے بڑے باہر. ہاں نکلے مفتی منیب صاحب, میں ہوں مفتی منیب, اس میں کوئی شک نہیں, میں ہوں مفتی اعظم پاکستان. انجینئر کدھر ہے, نکل آ. مفتی صاحب آئیں, ان کو آنے کا ٹکٹ بھی دوں گا, اور اسلام آباد سے جیلم کی میں اسپیشل گاڑی ان کے لیے بھجواؤں گا, اور یہاں میں انہیں بٹھاؤں گا, خود سامنے بیٹھوں گا. ہاں, آ کے بات کریں عقیدے کے اوپر. اور یہ مجھے شوق نہیں ہے, یہ کہتے ہیں نا جی بیٹھ, اور ہمارے اسٹوڈنٹ بھی ہمیں آئے دن جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں. میں آپ لوگوں کی وجہ سے کہہ رہا ہوں, ورنہ مجھے کوئی ضرورت نہیں یار. جن لوگوں کی اپنی ویورشپ سینکڑوں اور ہزاروں میں ہے, ٹھیک ہے, میری تصویر لگائیں تو ہزاروں تک جاتی ہے, ان کے ساتھ مجھے بیٹھ کے کیا لینا ہے. آئے, جو بندیوں کو شوق ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کو نکالیں. میں ہوں مفتی تقی عثمانی, علماء دیوبند کا ہیڈ. انجینئر آ سامنے, یہاں بیٹھے, میں نیچے بیٹھوں گا. وہابی نکالیں ساجد میر صاحب کو, شیعہ نے نکالنا ہے ساجد نقوی صاحب کو نکالیں. اور یہ مطلب میں ان کی کوئی توہین نہیں کر رہا, مجھے ان پر اعتماد ہے کہ ان کے ساتھ میں بات کروں گا تو مسئلہ حل ہوگا, کیونکہ نچلے تو اتنے زیادہ ہی ختم ہی نہیں ہوں گے. ایک سے بات کروں گا دوسرا کہ ان کو تو پتہ ہے ان کی یہ فیلڈ ہی نہیں تھی, اس لیے وہ انجینئر صاحب سے زیر ہو گئے. تو ونڈا کڈو, ڈائریکٹ فائنل میچ کھیلیے. ہاں, اور یہ آپ کی خواہش کے اوپر ہے. اتنا مشکل وقت آیا ہوا نا یار, یہ بڑے کس دن کام آنے ہیں. اس سے برا وقت آنا تھا فرقوں پہ, اسی دن کے لیے بندے سنبھالے ہوئے تھے نا, نکالو. اچھا تم کہتے ہو اگر یہ بول نہیں سکتے تو میں ایک اور آفر دیتا ہوں, یہ آ جائے, تم ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ, ان کو سامنے بٹھاؤ اسٹیچو بنا کے, اور پہلے اناؤنسمنٹ کرو کہ ان کو چونکہ بات کرنی نہیں آتی, ان کے بہاف پہ میں بولوں گا. انجینئر صاحب آؤ, ختم نبوت کے اوپر بات کرو, عقیدہ توحید کے اوپر بات کرو, گستاخانہ عبارتوں کے اوپر بات کرو, میں کرنے کے لیے پھر بھی تیار ہوں. یہ معقول ہے نا جی. اس سے بھی آسان, اگر وہ بڑوں کو ہوا نہیں لگا سکتے, بڑوں سے ایک ویڈیو کلپ بنواؤ. بعض لوگ کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب نے پہلے کہا تھا لکھوا کے لاؤ. سرکار میں نے پہلے دن سے کہا ہے ویڈیو لازمی بنوانی ہے, اور لکھی ہوئی تو ٹویٹس بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں لوگ. ویڈیو چاہیے کہ یہ میرا بچہ, یہ میرا ریپرزینٹیٹو ہے, اس کی جیت میری جیت, میری جیت میرے فرقے کی جیت, اس کی ہار میری ہار, اور میری ہار میرے فرقے کی ہار ہے.
سرکار یہ باتیں ہیں اسی لیے تو وہ ایک گلے پھاڑنے والے کو ان کے بڑے نے فارغ کر دیا تھا کہ تیری وجہ سے میری داڑھی پٹی جاتی ہے, تو آئے دن جا کے گل کرنا ہے اور سیدھا میرا نام لینا ہے, کڈو ساجد میر صاحب نو, ساجد میر صاحب نو. انہوں نے کہا تو منو بڑا بے شرم آدمی ہے, تو آئے دن میری داڑھی پٹوانا ہے تو. اور حقیقت بات ہے وہ بہت ماڈریٹ آدمی ہے, ساجد میر صاحب انتہائی ماڈریٹ آدمی ہے, وہ اس طرح کے نہیں ہے. وہ ہمارے استاد جو پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب, ان کے پروگرام میں بھی وہ جایا کرتے تھے, مہمان خصوصی ہوتے تھے, اتنا ان کے اندر یعنی ٹالرنس موجود ہے. تو اس کی وجہ سے ان کو بھی سننی پڑتی ہیں. اور یہ میں سب کچھ صرف ان لوگوں کی خواہش پہ کہہ رہا ہوں, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. اپنے بڑوں کو لانچ کریں یا ان سے ویڈیو اس طرح بنوائیں اور ٹائم قیامت تک جائے. یہ میں نے اس آخری بات کا جواب دیا جو انہوں نے کہا کہ جی وہ بھی کلپ بناتے ہیں, میں بھی کلپ بناتا ہوں, تو مسئلہ ختم نہیں ہوتا. سرکار مسئلہ ختم ہو گیا ہے. مسئلہ ختم یہ ہوا ہے کہ تمہاری عوام یہاں آ گئی ہے, مسئلہ ختم ہو چکا ہے. مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تم نے اپنی عوام کو اگر واپس لینا ہے تو انہیں قائل کر لو, سیدھی سی بات ہے. میرے ساتھ بیٹھ کے کیا لینا ہے, میرے ساتھ بیٹھنا ہے تو پھر میں نے جو آپ کو یہ ساری چیزیں بتائی ہیں وہ آپ کے سامنے. میرا خیال ہے مفتی صاحب کو اور ان کے کٹر فالورز کو اس کے بعد انشاءاللہ آرام آ جائے گا. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.